فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں. دل میں خوف رہے اس بات کا کہ اے کریم آقا، ہر چگیرد علتی علت شور، اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، ہم بھی ناقص، عمل بھی ناقص، آپ قبول فرما لیجیے. ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، فرمایا لولا جمیل سترہ لم یکن عملا اہلا للقبول. اگر اللہ رب العزت کی ستاری کا مسئلہ نہ ہوتا تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہو سکتا. چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں عجیب ایک تحقیق کی ہے. وہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ انسان جتنی بھی عبادت اچھے طریقے سے کر لے، جتنا زور لگا لے، جتنی کوشش کر لے، اس کی عبادت اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے. اللہ اس سے بھی بلند ہے. ہم پوری زندگی کبھی شایان شان عبادت نہیں کر سکتے. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عبادت کتنی شان والی، لیکن آپ کی عمر مبارک کی اللہ نے قسم کھائی. آپ کی شان قرآن نے بیان فرمائی، اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ، جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال معمول رہا تہجد پڑھنے کا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حرم کی زیارت کے لیے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگی ما عبدناک حق عبادت. اللہ، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہم لوگ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. تو ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہو. بس میں ہی نہیں، اس کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی زیادہ بلند ہے. وہ مالک بہت بڑا ہے، سوچوں سے بھی بڑا ہے. جہاں سوچ کی انتہا ہوتی ہے پروردگار کی شان اس سے بھی بلند. یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم شایان شان عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو پھر عبادت پہ اجر کیسے ملے گا؟ علماء نے اس کا جواب دیا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اپنے بیٹے کو پہلے دن سکول چھوڑ کے آئے،
وہ دوپہر کو واپس آیا، کہتے ابو میں نے گنتی لکھنی سیکھی ہے، بھئی تختی دکھاؤ۔ وہ تختی دکھاتا ہے، جا بجا سیاہی کے دھبے لگے ہوئے، ٹیڑھی لکیریں، اور کچھ لکھا ہوا ہے جو سمجھ نہیں پڑتا۔ مگر آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے جیب سے پیسے نکال کے اس کو آئس کریم لے کے دے دیتے۔ اب یہ آئس کریم اس کی خوش خطی کا بدلہ نہیں ہے، آپ کی محبت کا اظہار۔ ہمیں جو عبادتوں کے اوپر کوئی اجر ملتا ہے وہ ہماری عبادت کی اچھائی کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ پروردگار اپنے بندوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوششیں تو کرتے پھرتے ہیں، جیسے بھی عمل ہوتے ہیں قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ کئی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے بدلے جنت ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم نے تمہیں بنایا کیونکہ تم اچھے عمل کرتے تھے، تو عملوں سے جنت ملے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم عمل اچھے کرتے تھے۔ اور اگر حدیث مبارکہ پر غور کریں تو حدیث مبارکہ میں ہے لن يدخل احد الجنت بعملہ، تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمت من اللہ تعالی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی لن ینجی احدا منکم عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ قال ولا انا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت مغفرت ڈھانپ لے تو معاملہ پھر کچھ اور ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا ان اللہ عز وجل یقول للجنت انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے سے اس پر رحم فرماؤں۔ اب یہاں علماء نے اس کی تفصیل لکھی کہ بندہ عمل کی وجہ سے جنت جائے گا یا نہیں جائے گا۔ حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ ان عمل الانسان لا ينجیہ من النار ولا يدخلہ الجنہ، کہ بندے کا عمل نہ جہنم سے نجات دلا سکتا ہے نہ جنت میں داخل کروا سکتا ہے،
ان ذالک کلہ انما یحصل بمغفرۃ اللہ ورحمتہ، یہ سب کچھ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان التوفیق للعمل من رحمت اللہ، کہ عمل کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ ولولا رحمت اللہ سابقۃ ما حصل الایمان والطاعۃ التي يحصل بها النجات، لہذا عملوں پر بھی اگر جنت مل جائے تو عمل تو اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ ان منافع العبد لسیدہ، جو غلام کا نفع ہوتا ہے نا، فائدہ، وہ مالک کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ مملوک ہوتا ہے۔ مملوک کا ہر فائدہ اس کے مالک کا، فعملہ مستحق لمولاہ، فمہما، جو بھی انعم علیہ من الجزاء فہو من فضلہ، اب غلام کو اگر کوئی کام کرنے پر مالک انعام دے دے تو وہ اس کی اجرت نہیں ہوتی، وہ مالک کا احسان ہوتا ہے۔ لہذا ہم تو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، اگر ہم عمل کریں بھی صحیح تو چونکہ اللہ کی ملک ہے یہ عمل اللہ کے، اگر اللہ جنت بھی دے دیتے ہیں تو یہ جنت ہمارا حق نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہوا کرتا۔ پھر ایک تیسری دلیل بتاتے ہیں، ان اعمال الطاعت کان فی زمن یسیر والثواب لا ينفد فالانعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الاعمال۔ ہمارے اعمال جو ہیں محدود وقت میں محدود اعمال ہیں، لیکن ان پر اگر جنت ملے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب محدود عملوں پر لامحدود اجر، یہ عملوں کے بدلے تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو پھر اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے نا۔ اور اس مضمون کی وضاحت ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو حاکم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ جبریل علیہ السلام سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے، انہوں نے بتلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان عابدا عبد اللہ علی رأس الجبل فی البحر 500 سنۃ، ایک عبادت گزار بندے نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 500 سال تک عبادت کی۔ 500 سال، اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم سأل ربہ ان یقبضہ ساجدہ، پھر اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے سجدے میں موت عطا کر دینا۔ یہ دعا قبول ہو گئی، چنانچہ اس کو دفن کر دیا گیا۔ قال جبریل، جبریل علیہ السلام نے بتلایا، فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ اِذْ هَبَتْنَا وَإِذْ أَرَجْنَا، جب ہم آسمان پہ جاتے اور نیچے آتے ہیں تو اس کے قریب سے ہم گزرتے ہیں۔ وَنَجِدُ فِي الْعِلْمِ، اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے، أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس 500 سال عبادت کرنے والے بندے کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی. فیقول الرب عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. فیقول العبد یا ربی بعملی، وہ بندہ کہے گا اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. یفعل ذلک ثلاث مرات، 3 مرتبہ ایسا ہوگا. اللہ فرمائیں گے میری رحمت سے جنت داخل کر دو، وہ کہے گا میرے عملوں کی وجہ سے. اللہ فرمائیں گے میری رحمت سے داخل کر دو، وہ کہے گا میرے عملوں کی وجہ سے. جب 3 مرتبہ ہوگا ثم یقول اللہ للملائکہ، پھر اللہ تعالی ملائکہ کو حکم فرمائیں گے قائسو عبدی بنعمی علیہ و بعملہ، میرے بندے کے عملوں کو اور اس پر جو میری نعمتیں تھیں ان کا ذرا تم حساب چیک کر لو. فَيَجِدُونَ نِعْمَةَ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ 500 سَنَةً، جب تولیں گے تو آنکھوں کی بینائی کی جو نعمت ہے اس کی قیمت 500 سال کی عبادت پڑ جائے گی. وَبَقِيَتْ نِعْمَةَ الْجَسَدِ لَهُ، جسم کی باقی ساری نعمتیں اس کے علاوہ ہوں گی. فَيَقُولُ